साथियों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में भी होगा। यानी इब्ने आदम जब आएगा तो उस वक़्त भी वैसा ही सिनेरियो होगा, उस तरह का मंज़र होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो इब्ने आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह के आने पर यानी उसकी दूसरी आमद पर होंगी, और नूह की कौन-सी चीज़ों से वो मुमासलत रखती हैं। क्योंकि नूह के दिनों के अंदर तो तूफ़ान भी आया, नूह के दिनों के अंदर कश्ती बनाई गई, नूह के दिनों के अंदर खुदा ने नूह को चुना। लेकिन इसके अलावा जो है वो कौन-सी चीज़ है जो नूह के ज़माना में हो रही थी और आज भी जो है वो वैसा ही हो रहा है। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। लेकिन इससे पहले कि हम बाइबल मुक़द्दस की तिलावत करें और उस तरफ बढ़ें, हम ज़रूर नूह के दौर का पहले जायज़ा लेंगे कि नूह के दौर में क्या हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो एंड में हम इस बात को भी देखेंगे कि आज किस तरह से नूह के दौर के साथ आज के दौर की मुमासलत की जाती है। ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो नूह के दौर के साथ जो हैं वो आज मैच कर रही हैं, और ये सारा कुछ हम बाइबल में से देखेंगे। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ज़रूर आप इस वीडियो पर अगर आ चुके हैं तो आप रुके रहिएगा। मेरा नाम पास्टर आसिफ़ है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने किया हुआ तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, अगर नहीं किया हुआ तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखा करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं ताकि हम उस सवाल के मुताबिक इस वीडियो को वीडियो के ज़रिए से आपको जवाब दे सकें। आप अपने शहर का नाम बताएं, अपना नाम बताएं और कहाँ से आप हमें सुनते हैं, ज़रूर हमें इत्तला दीजिएगा ताकि हम आपके लिए दुआ भी कर सकें। आप दुआ या दरख्वास्त भी अपनी भेज सकते हैं। तो आए कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं, इससे पहले कि हम वो देखें कि जो कुछ नूह के ज़माने में हुआ वो आज भी हो रहा है, इससे पहले हम नूह के दौर को देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस का जब हम बगौर मताला करते हैं, पैदाइश की किताब को जब हम देखते हैं तो पहले बाब के अंदर जो है वो हमें दुनिया की तख्लीक नज़र आती है और छठे दिन हमें इंसान बनता हुआ नज़र आता है। दूसरे बाब के अंदर हमें जो है वो आदम और हवा जो है वो बागे अदन के अंदर एक ज़बरदस्त पुरसकून माहौल के अंदर रहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन तीसरे बाब के अंदर वही आदम और हवा जो है वो नाफरमानी करते हुए नज़र आते हैं, और फिर इस तरह से इसी बाब के एंड में जाकर उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे वो बाहर निकलते हैं उसके बाद खुदा उनको औलाद देता है, काइन और हाबल, उनके दो बच्चे पैदा होते हैं। और फिर काइन और हाबल की स्टोरी आपको पता होगी कि काइन जो है वो हाबल को कत्ल कर देता है और इस तरह से एक पहला कत्ल जो है वो एक भाई का होता है। और करते करते जब हम पाँचवें बाप में जाते हैं तो पाँचवें बाप में नसबनामा शुरू हो जाता है, सेत, अनूस और उसके बाद बाकी जितने भी उनकी पीढ़ी है वो सारा नसबनामा जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही छठा बाप शुरू होता है तो छठे बाप के अंदर इस बात का जिक्र है जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के सामने रखने लगा। तो आज देखते हैं छठा बाप और उसकी पहली आयत से जब हम इसको पढ़ते हैं 11वीं 12वीं आयत तक, तो इन सारी आयात से लेकर ये 12-11 आयतें जो हैं इनके अंदर उस दौर की तमाम तर वो चीज़ें लिख दी गई हैं जो उस वक़्त नूह के दौर में हो रही थी। लेकिन बल्कि जब हम इसको छठे बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुईं तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तो छठे बाब की पहली आयत जो है वो शादी के बारे में बातचीत कर रही है कि शादी जो है वो शादियाँ हुईं, और शादी में जो दोनों तरफ से कलाम कहता है आदमी की बेटियां थीं और खुदा के बेटे थे। एक टर्मिनोलॉजी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आगे लिखते हैं, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ। ये शादी का मामला जैसे ही ख़त्म होता है तो खुदावंद के ज़िक्र आता है कि वो इंसान की रूह के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष होगी। यानी इससे पहले कि नूह का तूफ़ान आता, नूह को सेलेक्ट किया जाता, एक जो सबसे बड़ा काम यहाँ पर हुआ है जिस पर हमने कभी बाज़ दफ़ा गौर नहीं किया होता। पहले अगर हम नूह को देखें तो नूह 500 वर्ष का था जब उससे 3 बेटे जो हैं वो पैदा हुए, सेम, हाम और याफ़त। लेकिन इस सिनेरियो के बाद, इन शादियों के बाद खुदा ने एक बड़ा स्टेप जो है वो लिया, और वो बड़ा स्टेप ये था कि इंसान की उम्र 120 वर्ष जो है वो महदूद कर दी गई कि अब ये 500 साल, 900 साल, जैसे आदम की उम्र 930 साल थी और यहाँ पर 500 वर्ष का था ये नूह जब उसके बेटे और बेटियाँ पैदा हुईं। तो कलाम कहता है खुदा ने उसकी उम्र जो है वो
20 سال برس کی جو ہے وہ وہاں پر روک دی گئی۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی۔ تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت بہت بڑھ چکی تھی، یعنی زمین پر بدی بڑھ چکی تھی، انسان کی بدی جو ہے وہ خدا کی نظر میں تھی، دل کے خیال اور تصور اس کے خدا نے خود بتایا کہ سدا برے ہیں، اور زمین کا کلام کہتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہو گئی تھی، نراست ہو گئی تھی، اور لکھا ہے ظلم سے بری تھی۔ اور ایک بات جو بار بار مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اور میں آپ کا دھیان بھی اس طرف لگانا چاہتا ہوں، لکھا ہے انہوں نے زندگی کا طریقہ جو ہے وہ بگاڑ دیا تھا، یعنی ان کے طریقے طور طریقے بگڑ چکے تھے۔ اور جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد، یہ سب کچھ سینیریو بننے کے بعد، جب خدا اس بات کو دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، خدا ساری چیزیں نوٹ کر رہا تھا، خدا آج بھی نوٹ کرتا ہے، نوح کے دور میں بھی نوٹ کر رہا تھا، تو خدا نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو کیا ہے، وہ راست باز ہے، وہ خدا ان کی نظر میں مقبول ہے، اور وہ تھا نوح کا گھرانہ۔ اور پھر نوح کے گھرانہ کے ساتھ نوح کے ساتھ خدا نے جو ہے وہ پلان شیئر کیا، منصوبہ شیئر کیا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دنیا کو ختم کرتا، اس سے پہلے کہ وہ جو اس نے ڈیسیزن لیا تھا اس ڈیسیزن کو وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا، خدا نے اپنے بندہ پر یہ بات ظاہر کی اور اس کو یہ پلان دیا، منصوبہ دیا، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ خدا نے نوح سے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ اور آگے سب جب ہم دیکھتے ہیں تو پورا کشتی کا نقشہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ 14ویں آیت کے اندر کہ تو گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔ اس کو کہا، پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ کشتی تیرے اپنے لیے ہوگی، یعنی جو کچھ بھی وہ بنا رہا تھا، کر رہا تھا، اس کا خاص فوکس خدا نے پہلے لگا دیا تھا کہ یہ کشتی سب سے پہلے تجھے بچائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف کہ کیا یہ سب کچھ جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یعنی نوح کے دور کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں، وہ دنیا تباہ ہوئی، جانور سارے کشتی کے اندر جو ہے وہ جوڑا جوڑا ترتیب جس طرح خدا نے ان کو بتایا تھا اس طرح اس میں شامل ہوئے، اور ایک وقت آیا، طوفان آیا اور ساری دنیا کو بہا کے لے گیا، سوائے نوح کے خاندان اور ان جانوروں کے جو کشتی میں شامل تھے۔ تو کیا آج بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ کیا بہت بڑی کوئی کشتی بننے والی ہے؟ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ گانا کے اندر ایک کوئی خادم ہے، کوئی پاسٹر ہے، اور وہ کشتی بنا رہا ہے، اور اس نے اس بات کو جو ہے وہ مطلب کیا کہنا چاہیے، دعویٰ کیا ہے اس کا کہ اب بھی ایسا ہونے والا، میں اس دور کا نوح ہوں۔ تو کیا ایسا ہی ہونے والا ہے؟ کیا دوبارہ سے کوئی نوح بننے والا ہے؟ دوبارہ سے کشتی بننے والی ہے؟ دوبارہ سے طوفان آنے والا ہے؟ دوبارہ سے دنیا ختم ہونے والی ہے؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ہوگا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا 24واں باب اور اس کی 37ویں آیت کے اندر ہمیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں اور کیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو اسی یوٹیوب چینل کو آپ وزٹ کریں گے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگا دوں، آپ اس کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا کیونکہ وہ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے۔ لیکن آج ہم صرف وہ بات کر رہے ہیں جیسا نوح کے دنوں میں ہوا۔ 36 آیت جب پڑھتے ہیں ہم، اس کی 24 کی 36، متی 24:36 لکھا ہے، لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، تو یہ وہ کام ہے جو ابن آدم کے دنوں میں ہونا ہے۔ کیا کون سا کام؟ طوفان کے پہلے والا جو کام، یعنی طوفان کے پہلے کا جو بیہیویئر ہے دنیا کا، لوگوں کا، وہ سب بیہیویئر، اس طرح کا بیہیویئر، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے کام، اس طرح کا لوگوں کا رویہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ابن آدم کا جب آنا ہے، نزدیک ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، یعنی ابن آدم جب میں کہہ رہا ہوں بار بار تو خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دوسرے آمد جب ہونے والی ہے، جس کے اندر وہ کلیسیا کو لے کر جانے والا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت بیہیویئر ویسا ہو جائے گا جیسا نوح کے دنوں میں تھا۔ کیسا تھا؟ طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے۔ مطلب بیاہ شادی کرنا
خدا کی طرف سے کلام میں لکھا بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے، یہ خدا نے سارا سسٹم بنایا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر لوگ کھانے پینے اور بیاہ شادی میں زیادہ مصروف ہو جائیں گے، اور چیزوں میں زیادہ مصروف ہو جائیں گے، خدا کو بھول کر، خدا کی چیزوں کو بھول کر، خدا کے کلام کو بھول کر، یا اس بات کو بھول کر کہ کبھی بھی کسی بھی وقت خدا یسوع مسیح کی آمد ہو سکتی ہے، اس بات کو بھول کر وہ اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں گے، اس پر کان نہیں دھریں گے۔ جیسا نوح کے دنوں میں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کشتی دیکھ رہے تھے، بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس پر لیبر کام کرتی ہوگی، وہ لیبر آ کر سوچتی ہوگی، وہ اپنے انہوں نے ٹھیکے لیے ہوں گے، لکڑی بیچتے ہوں گے، مستری سامان اور بہت کچھ، جو کچھ بھی کشتی کو چاہیے تھا وہ سب کچھ انہوں نے بیچا ہوگا، لیکن کبھی بھی ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ کشتی کس لیے بنائی جا رہی ہے، اور اس کشتی کا ایک بڑی کشتی، ایک بڑا بڑا جہاز ٹائپ جو بنایا جا رہا ہے، یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ نوح بنا رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کبھی بھی، یا ہو سکتا ہے نوح ان کو بتاتا بھی ہوگا جب وہ سامان لینے جاتا ہوگا، جب ان کو بلاتا ہوگا لیبر کو کسی نہ کسی طرح سے کام کرتے ہوئے، تو وہ ان کو بتاتا بھی ہوگا کہ خدا نے کہا ہے کہ طوفان آنے والا، لیکن ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ کیوں خبر نہ تھی؟ خبر سے مراد یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، کہیں نہ کہیں لازمی پتہ ہوگا، لیکن ان کو خبر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو نوٹس نہیں لیا، انہوں نے اس بات کو کبھی غور نہیں کیا۔ کلام کہتا ہے کہ اس وقت ایسا ہوا تو اور اب بھی، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ رہ گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اور اس طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اور جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا 17 باب، تو وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 17 کی 26 لوکا رسول کی معرفت انجیل لکھی گئی انجیل، اس کا 17 باب اور اس کی 26 آیت میں پڑھ کر آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے تھے، ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اور اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کر دیا۔ مطلب وہ ان سارے کاموں کے اندر مصروف تھے جن کاموں میں آج لوگ مصروف ہیں۔ آپ حساب لگائیں، آپ ہماری کرسچن قوم کے جتنے بھی ابھی آگے شادیوں کے موسم آ رہے ہیں، اور کچھ شادیاں ہو بھی گئیں جو ہونے والی ہیں، آپ ان کی ڈیٹ دیکھیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو سے لازمی کچھ سیکھیے گا۔ ان کی ڈیٹ، تاریخ جو رکھتے ہیں، وہ شادی کی تاریخ جو رکھتے ہیں، وہ ہفتے کی شام ہوگی، سنڈے کی شام ہوگی، سنڈے کی صبح ہوگی، ان کے سارے پروگرام جمعے کو شروع ہوں گے اور ہفتہ اتوار ان سارے پروگراموں میں لگے رہیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ابلیس اس طرف ہی دھیان کیوں دلواتا ہے کہ نہیں ہفتے اور اتوار کا دن ہی ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس کی یہ بہت بڑی چال ہے، اور ابلیس شروع سے ہی جو کچھ خدا کرنا چاہتا ہے وہ شروع سے ہی وہ بھی وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہفتے کا دن شروع سے ہی خدا نے اپنے لیے ٹھہرایا، آرام کے لیے ٹھہرایا، عبادت کے لیے بنایا۔ جب پہلے شریعت کے دور کے اندر سبت کو رکھا گیا تو وہ شام سے لے کر اگلی شام تک عبادت کرتے تھے، یعنی یہ گھنٹے، یہ دن، یہ لمحے خدا نے شروع سے عبادت کے لیے رکھے ہیں۔ 6 دن ہمارے کام کاج کے لیے، اور شادی کرنا آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو منڈے سے لے کر آپ اس کو جمعے ہفتے تک ختم کر دینا چاہیے۔ سنڈے والے دن آپ کی عبادت کا دن ہے، سنڈے والے دن آپ کا خداوند کا دن ہے۔ کلام میں لکھا ہے یہ خداوند کا دن ہے۔ تو کیوں لوگ اسی دن رکھتے ہیں؟ لوگ بیاہ شادی کر رہے ہیں، لوگ طریقے تو اس پہ لگے ہوئے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ آگے اور بھی کچھ لکھا ہے، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا، لوط کے دنوں میں بھی یہی ہوا تھا۔ لوط کا علاقہ جو سدوم اور عمورہ تھا، جب تباہ ہونے والا تھا، سدوم اور عمورہ میں سے نکالنے کے لیے فرشتے گئے، ان کے پاس، لوط کے پاس گئے، گھر کے پاس گئے، اور لوط کے بارے میں لکھا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے اس بات پر کان نہیں دھرا، انہوں نے کسی بھی طرح سے سننے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور آگے لکھا ہے لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، ہاللیلویہ، 28ویں آیت میں لکھا ہے جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے، خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے۔ خرید و فروخت، شاپنگ، آج بھی ہمارے لوگوں کی شاپنگ جو ہفتے کی شام کو ہوتی ہے، جیسا ہی ہفتے کی شام ہوتی ہے وہ گھومنے چلے جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، ان کو آؤٹنگ کرنی ہے، ان کو شاپنگ کرنی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں کہ کل سنڈے ہے، اگر رات کو لیٹ آئیں گے صبح چرچ کیسے جائیں گے۔ اور اکثر جب میں اپنی خدمت کے دوران کسی سے کہتا ہوں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں جی نہیں ہم صبح پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو رات میں آ جائیں گے۔ رات میں آتے ہیں 2-3 بجے، لیٹ ہو جاتے، کھانا کھایا، چینج کیے، صبح اٹھ نہیں پایا، چرچ نہیں آ پائے، اگلے دن وہ نہیں بہت لیٹ ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کچھ خداوند، جیسا
नूह के दिनों में हुआ, जो कश्ती में था वो बचाया गया, आज भी खुदावंद यीशु मसीह में जो है वो बचाया जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। अगर आपने इस कलाम से बरकत पाई, आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपनी अपनी चीज़ों पर, अपनी मसरूफियात पर, और ख़ास तौर पर संडे की जो मसरूफियात है, हफ्ते की शाम की जो मसरूफियात है, उस पर गौर करें। दरख्त लगाते, ब्याह शादी करते, एक दूसरे की तरफ आते जाते, आउटिंग करते हुए, नो, ये खुदा का दिन है, आपको इबादत करनी चाहिए। अगर खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो आपको वो तैयार पाए। वैसे तो कलाम में लिखा है नजात पाने वाले थोड़े, उस वक़्त भी लूत के जो दौर था उसमें भी लूत और उसकी बेटियां और उसकी बीवी निकल पाए, और बीवी भी जो है वो नमक का सतून बन गई। आगे जाकर वो भी आधे रास्ते में कहीं रुक गए। तो किसी भी तरह से हमें कोई भी सही बात देखने को नहीं मिलती। इसी तरह जो नूह का दौर था उसमें भी नूह का दौर सिर्फ नूह का जो घराना था नूह के दौर में बच पाया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अपने घराने पर काम करें, अपने आप पर काम करें। खुदावंद आपको साथ ले आने के लिए दोबारा आ रहा है। वो इब्ने आदम आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, उसकी दूसरी आमद होने वाली है। दुनिया ख़त्म नहीं होगी अभी। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफ़ा आने वाला है। और क्या करने आने वाला है? पहले वो गुनाहों से माफ़ी दिलवाने आया था, अब वो जो गुनाहों से माफ़ी पा चुके हैं, नजात पा चुके हैं, अब जो उसकी दुल्हन है, अब जो उसके बचाए गए छुड़ाए गए लोग हैं, उनको लेने के लिए आ रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगर आपने अब तक इस वीडियो के साथ रहें, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा। और आप इस वीडियो को आगे से लाजमी शेयर कीजिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। नहीं किया तो लाजमी करके जाएँ, बेल आइकन को दबाएँ, कमेंट्स लाजमी करें, कुछ ना कुछ लाजमी कमेंट्स के अंदर छोड़ें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन।